बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इस्लामाबाद को हाई अलर्ट तो कर दिया गया है, रेड जोन को सील किया जा रहा है। इस्लामाबाद के अंदर रेंजर्स और एफसी की नफरियां तैनात की जा रही हैं और शेख रशीद अहमद साहब ने, जो कि वफाकी वजीर दाखिला हैं, फौज भी तलब करने का इंदिया दे दिया है। लेकिन इस सब के अंदर वही खदशात जो कि खाना जंगी की तरफ मामलात को लेकर जा सकते हैं, वही खदशात जिनकी वजह से निज़ाम लपेटा जा सकता है, उनकी तरफ पहला कदम उठ गया है। और बाकायदा तौर पर नाज़रीन कराम, झड़पों की तलात हैं, जलाओ घेराव की तलात हैं और फड्डा जो है वो जलसे से पहले ही पड़ चुका है। ये सूरत हाल को किस कदर ख़तरनाक रुख की तरफ ले जाएगा और इसके अंदर जो गैर जमहूरी ताकतें हैं या फिर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, वो किस तरह से ना चाहते हुए भी उसके लिए निज़ाम लपेटना अल्लाह ना करे ज़रूरी हो जाएगा, नागुज़ीर हो जाएगा। उस हवाले से कुछ इनसाइड डिटेल्स भी हैं और रावलपिंडी के ज़राए क्या कहते हैं, इस्लामाबाद में क्या कुछ चल रहा है, ये तमाम तर चीज़ें तो आपके सामने रखूँगा कि किस तरह से मज़ीद बर्दाश्त नामुमकिन हो सकती है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हैं। प्राइम मिनिस्टर भी गरजे बरसे हैं, इमरान खान ने भी एक स्टेटमेंट दी है और अदलिया और फौज को खबरदार किया है। खबरदार किस चीज़ से किया है उस पर भी बात कर लेते हैं। और शाह महमूद कुरैशी की जो मुलाकात हुई है चौधरी बरादरान से, मैंने आपको कहा था कि उसके ऊपर बहुत जल्द अंदर की कहानी आपके सामने रखूंगा, तो उस मुलाकात के हवाले से अंदर की कहानी सामने आ चुकी है। पीपल्स पार्टी के कातिल MNA के हवाले से शेख रशीद ने जो ऐलान किया था उस पर अमल दरामद हो चुका है। और अब इस सब के अंदर बिलावल भुट्टो भी न्यूट्रल की बातें कर रहे हैं, जबकि हमजा शहबाज और मरियम नवाज की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस तरफ इस वक्त बड़े वाज़े इशारे कर रही हैं कि मामला किस तरफ को जा सकता है। सारी डिटेल्स एक एक करके मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, उन्होंने कहा कि इमरान न्यूट्रल पर माफ़ी और धमकियां देकर पीठ पीछे भीख मांग रहे हैं। और पारा चनार में अवामी जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि ये मदीने की रियासत नहीं, इस रियासत के नाम की तौहीन है। वही वजीर जो मदीने की रियासत का दर्स देते हैं उसी मुंह से अगले जुमले में गाली देते हैं। ये कैसी रियासत मदीना है जिसमें अमीर के लिए रिलीफ और गरीब के लिए महंगाई है। वैसे ये बात बिलावल साहब कह रहे हैं, चले तजिया नहीं करते, अवाम समझ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर गलती तस्लीम करने पर यह तैयार नहीं है और मिलकर पाकिस्तान को डूबने से बचाना है। और इस वक्त इमरान खान जो हैं वो इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर डरे हुए हैं। कहना था कि दूसरों को बूट पॉलिश कहने वाले के बारे में हमें भी अच्छी तरह याद है, अब इन्होंने बूट पॉलिश ख़त्म कर दिया है तो बूट चाटने पर उतर आए हैं। बूट को ऐसे पकड़ रहे हैं कि पाकिस्तानी तारीख में किसी ने ऐसे नहीं किया। बूट पॉलिश भी इमरान खान के काम नहीं आएगी। ये धमकियां देकर पीछे भीख मांग रहे हैं। वजीर आजम पहले न्यूट्रल पर तनकीद करते थे और अब न्यूट्रल पर माफियां मांग रहे हैं। ये बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था। इमरान खान ने कमालिया के अंदर एक तारीखी जलसा किया और ये जलसा बड़ा ही तबाहकुन जलसा था, क्योंकि कमालिया ने कमाल किया और इमरान खान को वो रिस्पॉन्स दिखाया जो कि ट्रेलर है इस वक्त इस्लामाबाद के जलसे का, कि अगर कमालिया में ये हो सकता है, अगर मेलसी में इतनी आवाम निकल सकती है, तो इमरान खान के लिए इस्लामाबाद में जब पूरे पाकिस्तान से, GB से, गिलगित बल्तिस्तान से 20 किलोमीटर तवील काफिला आ रहा है, सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान से, कराची से काफिले चल चुके हैं। अब इस सब के अंदर कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रख दूं, लेकिन पहले इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उसका हवाला दे देता हूं। इमरान खान साहब ने कहा है कि ये लोग इक़्तिदार में वापस आकर अदलिया और फौज पर सबसे पहले हमले करेंगे। ये चीज़ आप लिख लें, मैं इन्हें बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ और ये इस वक्त जितने इनके ये तमाशे हैं, जितनी इनकी एक्टिंग है, ये सारी की सारी इसलिए है ताकि इदारों को एक दफ़ा ये यकीन दिलाया जाए कि हम कोई मुहाज़राई नहीं चाहते, और बाद में जब ये आएँ इदारों के न्यूट्रल होने की वजह से, उसके बाद ये इदारों से अपने बदले चुन चुन कर लें। तो इमरान खान ने खबरदार भी कर दिया अदलिया को भी और अफवाज पाकिस्तान को भी कि ये आकर वापस आपको निशाना बनाएंगे, आपसे बदले लेंगे, आपके इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। इस सब के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल हारून असलम रिटायर्ड जो हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि ये वापस आकर लेजिस्लेशन करेंगे और ये वापस आकर इदारों को और स्पेशली फ़ौज को पंजाब पुलिस की तर्ज पर तब्दील करना चाहते हैं और इस वक्त स्टैंड लेना ज़रूरी
ضروری ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شاہ محمود قریشی لاہور گئے، جہاں پر ظہور الہی روڈ کے اوپر چودھری پرویز الہی کی جو رہائش گاہ ہے ادھر ملاقات ہوئی۔ شاہ محمود قریشی نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا اہم ترین پیغام بھی پہنچایا، اور اب پرویز الہی کی شہباز شریف، آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان سے ملاقات متوقع ہے۔ حکومت کی اتحادی جماعت کاف لیگ کے مرکزی رہنما پرویز الہی کل اسلام آباد جائیں گے، جہاں وہ مختلف سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ذرائع کا اس سب کے اندر کہنا ہے کہ چودھری شجاعت حسین 2 روز سے اسلام آباد میں موجود ہیں۔ پرویز الہی کی شہباز شریف سے بھی ملاقات ہوگی، جبکہ زرداری اور مولانا سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کاف لیگ نے ایک بار پھر سے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا مطالبہ حکومت کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ اندر کی کہانی ہے، اور وفاقی وزراء اور کاف لیگ کی قیادت کے درمیان جو ملاقات ہے اس کا احوال سامنے آ چکا ہے۔ ذرائع کاف لیگ کا کہنا ہے کہ بات سنی ہے، فیصلے کا اختیار صرف پرویز الہی کو ہے۔ کاف لیگ نے ایک بار پھر پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا مطالبہ سامنے رکھ دیا ہے۔ طارق بشیر چیمہ کا کہنا تھا کہ اپنے مطالبات اور حکومت سے متعلق تحفظات سامنے رکھ دیے۔ پرویز الہی سیاہ کریں یا سفید، ہم ان کے ساتھ ہیں، سارا اختیار، ساری اتھارٹی چودھری پرویز الہی کے پاس ہے۔ پی ٹی آئی وزراء نے کہا کہ ہم وزیر اعظم کا مکمل اعتماد لے کر آئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی تبدیلی کا ارادہ رکھتے ہیں، تاہم تبدیلی کب کرنی ہے یہ نہیں بتایا۔ تو یہ وزراء نے کہا ہے کہ ہم عثمان بزدار کو ضرور تبدیل کریں گے۔ رہنما کاف لیگ کا کہنا تھا کہ ہمیں کلیئر بتائیں ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، عدم اعتماد پر ووٹنگ سے پہلے کلیئر کریں، بعد میں کوئی فائدہ نہیں۔ جس پر وفاقی وزراء نے کہا کہ ہم لگے ہوئے ہیں، آپ کو طے کر کے بتائیں گے۔ اس سب کے اندر شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک صاحب بھی گئے، اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا کہ بڑے پازیٹیو اشارے ملے ہیں، اور صحافیوں نے جب وہ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے سوال پوچھا تو انہوں نے سیدھا جواب تو نہیں دیا، ظاہری بات ہے سیاست دان آدمی ہے، لیکن انہوں نے ایک بات ضرور کی، اشارہ دے دیا۔ انہوں نے کہا میں کبھی اللہ نے مجھے کسی جگہ سے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ کوئی تسلی یا کوئی ایک ڈیل جو ہے وہ ضرور بریک کر چکے ہیں یا اس کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ جبکہ پیپلز پارٹی کا قاتل رکن قومی اسمبلی جام عبد الکریم، اس کا نام بالآخر اب ای سی ایل پر ڈال دیا گیا ہے، ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر، اور شیخ رشید کی زیر صدارت کابینہ کی ای سی ایل کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم سمیت دیگر حکام شریک ہوئے۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کے ایم این اے جام عبد الکریم کا نام ای سی ایل پر ڈالنے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ وزارت داخلہ کے اعلامیے کے مطابق جام عبد الکریم کا نام ناظم جوکیو قتل کیس میں نامزد ہونے کے باعث ای سی ایل میں ڈالا گیا ہے۔ یہ ایک بڑا احسن اقدام ہے، اور اس طرح کے لوگ جو بھگوڑے ہیں، جو ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، نظام انصاف سے بھاگے ہوئے ہیں، اور جو اس طرح کا ظلم کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ اور اگر وہ واپس آ جائے پھر اسے واپس بھیجنا، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے قانون کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہوگا۔ اس ساری کی ساری صورتحال میں اب ذرا جلسوں کی بات ہو جائے، اور جو حالات کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں اس حوالے سے بات ہو جائے۔ لیٹسٹ ڈیٹیلز تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ پی ٹی آئی جلد سے امر بالمعروف کی تیاریاں عروج پر ہیں، اور میں نے لائیو کوریج بھی کی، وہاں پر موجود دوستوں سے بھی بات کی، وہاں پر موجود کلیگز کو بھی ہم نے لائیو لیا، اور ہماری کوریج جاری ہے۔ ہم لمحہ بلمحہ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور ہماری خصوصی ایکسکلوزیو اس پوری سیاسی نشریات کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ ہم کریڈیبل کوریج کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت جو ماحول ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر کرسیاں ابھی سے کم پڑ گئی ہیں، وہاں پر ابھی سے ہی آپ سمجھ لیں کہ عوام نے ایک دن پہلے ہی فیصلہ سنا دیا، کل جو ہونا ہے وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کیا ہونا ہے، اور اس لیے اب بوکھلاہٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف لانگ مارچ میں حمزہ شہباز اور مریم نواز کے لیے بم پروف گاڑیاں جو ہیں وہ تیار کر لی گئی ہیں۔ یہ بلٹ پروف نہیں ہیں بلکہ یہ بم پروف ہیں۔ اور اس سب کے اندر مسلم لیگ نون کے مہنگائی مارچ کی قیادت کرنے والے رہنماؤں مریم نواز اور حمزہ شہباز کے لیے ممکنہ حفاظتی امور کے پیش نظر بم پروف گاڑیاں تیار کی گئی ہیں۔ پارٹی ذرائع کے مطابق حمزہ شہباز اور مریم نواز کے لیے رائٹ ہینڈ ڈرائیو اور لیفٹ ہینڈ ڈرائیو خصوصی جیپیں لاہور پہنچ گئی ہیں۔ بم پروف گاڑیوں میں قائدین کے خطاب کے لیے خصوصی ساؤنڈ سسٹم نصب کر دیا گیا ہے، اور دونوں رہنما سیکیورٹی ایشو کے باعث الگ الگ گاڑیوں میں سفر کریں گے، جبکہ اس کا یہی مطلب ہے کہ انہیں اس وقت خطرہ ہے۔ نون لیگ کے قائدین کے لیے بڑا کنٹینر بھی تیار کیا گیا ہے، کنٹینر پر ساؤنڈ سسٹم اور کیمرے نصب ہیں۔ مریم نواز اور حمزہ شہباز صرف بڑے مجمع سے خطاب کے لیے کنٹینر پر جایا کریں گے، چھوٹے مجموعوں سے خطاب کے لیے وہ نہیں جائیں گے، جبکہ اسلام آباد کو میدان جنگ بنانے کی تیاریاں بھی جاری ہیں، جبکہ اس سے پہلے ہی ظاہری بات ہے حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں حکومت اور اپوزیشن کے جلسوں کے باعث ریڈ زون کو سیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ریڈ زون میں داخلے اور باہر نکلنے کے لیے نادرا چوک، ایکسپریس چوک پر ٹریفک میں رکاوٹیں جو ہیں وہ کھڑی کر دی گئی ہیں۔ راولپنڈی، اسلام آباد کے سرکاری اسپتالوں، پولیس اور انتظامیہ کے اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ پمز ہے، پولی کلینک ہے اور سی ڈی اے ہاسپٹل ہے، ان تینوں اسپتالوں میں 3 اپریل تک
ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور تمام تر اللہ نہ کرے کسی بھی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے تمام تر انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ریسکیو 1122 صحت کی سہولیات فراہم کرنے والے ادارے اور سول ڈیفنس کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ پولیس ضلعی افسروں اور عملے کی چھٹیاں منسوخ ہیں۔ اب ایک طرف تو یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں ناظرین کرام، آپ کے سامنے ہیں کہ یہ کس طرح سے معاملات چل رہے ہیں، رینجرز آ رہے ہیں، ایف سی آ رہے ہیں، ہزاروں اہلکار ہیں، دیگر صوبوں سے اہلکار اسلام آباد پولیس نے بلا لیے ہوئے ہیں، اور ظاہری بات ہے شیخ رشید نے کہا کہ ہم فوج تک بلا سکتے ہیں، اور فوج نے جو مذاکرات کی پیشکش کی تھی جسے دونوں طرف سے سیریسلی نہیں لیا گیا، وہ اس لیے تھی کہ ہم اس وقت جمہوریت کو ڈی ریل نہیں کرنا چاہتے، نظام کو نہیں لپیٹنا چاہتے، لیکن اللہ نہ کرے اگر کوئی حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر ہمیں چیزوں کو ہو سکتا ہے اپنے ہاتھوں میں لینا پڑ جائے، ہمیں چیزوں کو اپنے حساب سے لے کر چلنا پڑ جائے، جو کہ ظاہری بات ہے بہت زیادہ ان کے خلاف جا سکتا ہے، جمہوریت ڈی ریل ہو سکتی ہے۔ لیکن اس وقت لاہور میں پی ٹی آئی کے کیمپ کو نامعلوم افراد نے لگا دی ہے آگ، اور بھاٹی گیٹ میں پاکستان تحریک انصاف کا کیمپ لگا ہوا تھا جو آگ لگنے سے جل چکا ہے۔ پی ٹی آئی کارکنان کا کہنا ہے کہ کیمپ کو آگ نامعلوم افراد نے لگائی، جس سے کیمپ میں موجود کرسیاں، ٹینٹ اور بینرز جل گئے، خاکستر ہو گئے۔ پولیس کی نفری آگ سے متاثرہ پی ٹی آئی کے کیمپ پر پہنچ گئی اور واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے، لیکن یہ پہلا سٹیپ ہے، اور ظاہری بات ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ چیزوں کو خراب کرتی ہیں، معاملات کو خرابی کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ یہ معاملہ بھی خراب ہو، لیکن اب ایسے ہی لگ رہا ہے کہ حالات جو ہیں وہ کسی بھی وقت کشیدگی کے لیے جا سکتے ہیں۔ جے یو آئی کا جو جلسہ ہے اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس سے رجوع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ سری نگر ہائی وے کو جو کہ سابقہ کشمیر ہائی وے ہے اسے بلاک کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایئرپورٹ کو راستہ جاتا ہے، اسی لیے وہاں پر 2 سے 3 ہزار اہلکار ہے جو کہ انہیں بلاک نہیں کرنے دے گا، لیکن ظاہری بات ہے اگر وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر تصادم ہوگا۔ تصادم پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان، پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے ایسا معاملہ ہو، کیونکہ اس سے پاکستان کے امن کو، پاکستان کے سسٹم کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو لیکن پہلی بنیاد جو ہے وہ لاہور میں ڈالی جا چکی ہے، اور پی ٹی آئی کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اپیرنٹلی یہی لگ رہا ہے یہ بوکھلاہٹ ہے، اور یہ عمران خان کے بڑھتا ہوا مومنٹم ہے جس سے پریشان ہو کر شر پسند عناصر نے یہ کیا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی، اس ملک پاکستان کا بھی، اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے، اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد۔